الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور عنقریب تیسرا عشرہ آنے والا ہے، اور تیسرے عشرہ کی جو پہلی شب ہوگی اس میں بحیثیت معتکف کے مسجدوں میں اللہ کے بندے اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے۔ تو آج میں نے مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھا کہ اعتکاف پر کچھ گفتگو ہو جائے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام مل جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آخری عشرہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی شریف میں تشریف رکھتے اور پورا آخری عشرہ آپ کا اعتکاف میں گزرتا۔ ایک مرتبہ کسی وجہ کر آپ اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال آپ نے دوسرے عشرہ ہی میں اعتکاف کی نیت سے آپ نے بیٹھنے کا پلان بنایا، ارادہ فرمایا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک سال کسی بنیاد پر کسی وجہ کر اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال آپ نے اس کو پورا فرما لیا۔ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جو بندے خدا، جو بندے مومن آخری عشرہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر مسجد میں آخری عشرہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا اور اسے پورا کر لیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کر لیا۔ کتنا مبارک اور کتنا حسین موقع ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار اس موقع کو حاصل کر لیں، اور اگر ہر سال کرتے ہیں تو الحمدللہ پروردگار عالم کا اس پر ایسا فضل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا، الحمدللہ گویا کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنایا۔ کیونکہ جب تک محبت نہیں ہوگی، جب تک انسیت نہیں ہوگی، جب تک لگاؤ نہیں ہوگا، جب تک تعلق نہیں ہوگا، انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگر وہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو گویا کہ محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، انسیت بھی ہے، تعلق بھی ہے، رابطہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آئے میں آپ کو سمجھاتا چلوں، معتکف مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹھ جائے، بلکہ
فرائض کو کما حق ادا کرے، واجبات کو کما حق ادا کرے، سنن و نوافل کو کما حق ادا کرے، اور قرآن کی تلاوت کرے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ قرآن کے رموز و اسرار کو سمجھے، اور اگر وہ اردو داں ہے تو کنز الایمان سامنے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اسے سمجھیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو مسجد کے امام صاحب سے رابطہ قائم کرے، اگر کوئی عالم دین مسجد میں آتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی بات کو رکھ کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یقیناً اگر یہ معمول رہا تو پروردگار عالم فضل فرمائے گا، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی اس پر ایسا فضل فرمائے گا گویا کہ گناہوں سے اسے پاک و صاف فرما دے گا۔ آج کی تاریخ میں لوگ اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں، لغویات کو سامنے آنے نہ دے اور دنیاوی باتیں نہ کریں۔ اگر باتیں کرنی ہیں آپ کو تو دین کی بات کریں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو۔ آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں، آپ موبائل نہ چلائیں، بلکہ کچھ لوگوں کا تو یہ مزاج ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں، پردہ گھیر دیا جاتا ہے اور اس پردے کے اندر موبائل چل رہا ہے۔ ارے بندہ خدا، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے تم مسجد میں بیٹھے ہو تو اس کو تم حاصل کرو، موبائل مت چلاؤ۔ اور تم یہ سوچو گے کہ پردہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا والوں سے کیا تعلق رکھتے ہو؟ اگر دیکھ رہا ہے تو خالق کائنات دیکھ رہا ہے، اور تمہارے نظریات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے افکار کو دیکھ رہا ہے، اور تمہارے اس نظریہ کو دیکھ رہا ہے جو تمہارا نظریہ ہے، اور تم مسجد میں جس نظریے کے اعتبار سے تم بیٹھے ہو، اگر تم نے دکھانے کے لیے یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے تم مسجد میں بیٹھے ہو تو تمہارا یہ اعتکاف اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوگا۔ اگر مقبولیت چاہتے ہو اور اس بات کی تم کوشش کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالی حالت اعتکاف میں ہم سے کوئی لغویات نہ صادر ہو پائے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرو کہ حالت اعتکاف میں کوئی لغو کام ہم سے صادر نہ ہو، بلکہ جو بھی ہم کام کریں اللہ اس کے رسول کی اس میں خوشنودی ہو، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اگر مسجد سے باہر آپ کو جانا ہے ضرورت کے تحت تو آپ جیسے کہ طہارت کی ضرورت ہے، مسجد سے منسلک نہیں ہے تو آپ جائیں اور اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے سیدھا مسجد میں آ جائیں۔ راستے میں لوگ ملے ان سے بات نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے مسجد میں تو باہر کوئی آدمی ہو تو آپ اپنی ضرورت اس سے پوری کروا سکتے ہیں۔ کوئی سامان منگوانا ہو تو سامان منگوا سکتے ہیں، کوئی دین کی بات کہانی ہو تو دین کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں رہتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولتے کہ فلاں سامان لے آؤ، فلاں سامان لے آؤ۔ تو اگر کوئی ضرورت ہے آپ کو حالت اعتکاف میں تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے آپ کہہ کر کے اپنی اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے مکمل طور پر اعتکاف کی شبوں کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔